بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب نمازوں سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے۔ اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے پر مقرر کروں، پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ امام طبرانی ایک شخص کا نام لیے بغیر روایت کرتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تم میں جو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہو سکے، اگرچہ گھسٹتے ہوئے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور حاضر ہو۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے شب قدر میں سے اپنا حصہ پا لیا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو صبح کو فجر کی نماز کے لیے چلا وہ ایمان کا جھنڈا لیے چلا، اور جو صبح کو بازار کی طرف چلا تو شیطان کا جھنڈا لے کر چلا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ایک انصاری صحابی کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ثواب کی امید پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص کامل وضو کر کے نماز کی طرف چلتا ہے تو اس کے دائیں قدم اٹھانے پر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور بایاں قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب چاہے تم میں سے کوئی مسجد کے قریب رہے یا دور۔ پھر اگر وہ مسجد میں حاضر ہوا اور با جماعت نماز ادا کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر وہ شخص مسجد میں حاضر ہوا اور کچھ رکعتیں نکل چکی تھیں
بقیہ کچھ رکعتیں اس نے پا لیں اور نماز مکمل کر لی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ مسجد میں جماعت کی نیت سے حاضر ہوا لیکن جماعت ہو چکی تھی، پھر اس نے تنہا نماز ادا کی تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔